وزارت اطلاعات و نشریات نے وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید کر دی۔ کہا حکومت ان گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے رہی ہے اور خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے۔ یہ دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، عوام میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی ہے اور یہ رقم تیرا کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد پیش کی تیاری اور امدادی اقدامات کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق مجوزہ رضاکارانہ نقل و حرکت اور نقل مکانی مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک۔ کہا پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، پورے خطے میں استحکام ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا، ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ کرسٹلینا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتایا امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک ہو گیا ہے، متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ کے خلاف لوگوں کا احتجاج جاری ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، آنسو گیس کی شیلنگ۔ گورنر ٹم والز ہولناک واقعے پر وائٹ ہاؤس سے رابطے کرتے رہے اور ریاست میں امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام، کہا شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کا رد عمل خطرناک ہے۔ منیسوٹا کے گورنر کی بیان بازی بغاوت کو ہوا دے رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتایا نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے منیسوٹا میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ میئر کا کہنا ہے کہ وفاقی امیگریشن اہلکار شہریوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ہمارے شہروں میں خوف پھیل رہا ہے، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ زہران ممدانی نے مطالبہ کیا کہ غیر تربیت یافتہ اہلکار فوری طور پر ہٹائے جائے۔ میئر نے وفاقی حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری نوٹس لے اور ہر شہر کو محفوظ بنانے کے لیے مقامی اور وفاقی کی سطح پر تعاون کرے۔ یہ اقدام قانون اور انصاف کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ عوام کے تحفظ کے لیے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کینیڈا کو سخت وارننگ دے دی۔ کہا اگر کینیڈا نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تو تمام کینیڈین مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر نے واضح کیا کہ کینیڈا چین کے لیے امریکی منڈی میں ڈراپ آف پورٹ نہیں بن سکتا، چین کینیڈا کو نگل جائے گا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایک امریکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری کے دوران امریکہ نے کامبو بلیٹر نامی خفیہ ہتھیار استعمال کیا، جس سے روسی اور چینی ساختہ دفاعی نظام ناکارہ ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے اثر و رسوخ کو شمالی امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے بیان کے بعد اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے عظیم اور نہایت بہادر فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ افغانستان کی جنگ میں 457 برطانوی فوجی ہلاک اور کئی شدید زخمی ہوئے۔ وہ دنیا کے عظیم ترین جنگجوؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم برطانیہ اور اس کی فوج سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ امریکہ کی 18 ریاستوں میں برفانی طوفان کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز متحرک ہیں جبکہ 20 کروڑ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شمالی امریکہ میں شدید سردی اور آرکٹک ہواؤں کا راج ہے۔ مشیگن جھیل منجمد ہو گئی، ایری جھیل سمیت دیگر امریکی جھیلوں کی سطح بھی برف سے ڈھک گئی ہے۔ نیو یارک، فلادلفیا اور بوسٹن میں برف باری کا امکان ہے۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے
محروم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں، جبکہ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ملکہ کوثر مری ہو یا آزاد کشمیر کی وادیاں، گلگت بلتستان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان کے برف پوش راستے، برف باری نے جہاں قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیے، وہیں کہیں کہیں نظام زندگی بھی متاثر ہوا ہے۔ مری میں برف باری کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں، سڑکیں کھول دی گئی ہیں اور سیاحوں کی بڑی تعداد مال روڈ کا رخ کر رہی ہے۔ ملکہ کوثر مری میں حالیہ برف باری نے خوبصورتی کے نئے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ بعض مقامات پر 4 سے 5 فیٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی، تاہم زرعی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور پولیس کی مشترکہ کوششوں سے تمام ریسکیو آپریشنز مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مری جانے والی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ مری میں نظام زندگی مکمل طور پر بحال ہو چکا۔ شدید سردی کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کے مال روڈ پر موسم کا خوب لطف اٹھایا۔ آزاد جموں و کشمیر میں برف باری کے بعد وادیاں مزید حسین ہو گئیں۔ مظفر آباد اور دیگر سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی نیلم میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کا عمل جاری ہے، تاہم بجلی اور ٹیلی مواصلات کا نظام تاحال متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران برف باری کے نئے سپیل کا امکان ظاہر کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے غازی میں برف باری کے باعث بند راستے کھولے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے توبہ اچکزئی میں اکبرگ اور دوبندی کے مرکزی راستے بدستور بند ہیں۔ دیامر کے مختلف علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ متعدد مقامات پر لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مطابق بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بیشتر شاہراہیں ٹریفک کے لیے کلیئر ہیں۔ شاہراہ کراکرم پر شارکل ٹاپ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، تاہم رش کے باعث ٹریفک کی روانی سست ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی برقرار رہے گی۔ جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے دورے میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں پاکستان UAE کے $3 ارب قرضے کو سرمایہ کاری میں بدلنے کا خواہاں ہے۔ دورے میں اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ، UAE کے قرض کو سرمایہ کاری اعانت میں بدلنے پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی خواہش ہے کہ متحدہ عرب امارات کے $3 ارب قرض کو سرمایہ کاری کے لیے اعانت میں تبدیل کیا جائے۔ $1 ارب قرض کو رول اوور کرنے کے لیے اماراتی حکام سے پہلے ہی رابطے جاری ہیں۔ UAE $1 ارب کے بدلے پاکستانی کمپنی کے کچھ شیئرز حاصل کرے گا۔ اس کے بعد باقی $2 ارب قرض رول اوور کرنے کے متعلق بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دبئی میں اتصالات اور محکمہ خزانہ ابو ظہبی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران تجارت اور اقتصادی تعاون سمیت سرمایہ کاری میں اضافے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر سکے۔ وزیر اعلیٰ KP کی ریلی میں صرف 60 سے 65 گاڑیاں تھیں۔ پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے اختیار ولی کا کہنا تھا کہ میں پختہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان PTI سے اتحاد نہیں کریں گے۔ ان دونوں جماعتوں کا ملاپ ایسے ہی ہے جیسے حماس اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لے۔ انفیکٹ بات چیت اگر ہے اس پہ مجبور تو کوئی ہمیں نہیں کر سکتا، بیکاز بلیک میلنگ والی پوزیشن پر ہم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بلیک میل کر سکیں گے۔ تو اگر 60-65 گاڑیوں کی ریلی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی موومنٹ ہے تو میری طرف سے مبارک ہو۔ میں ڈبل کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو پھر کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد اگر کبھی ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ حماس اور اسرائیل کا اتحاد ہو گیا یا نیتن یاہو کا۔